فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ الحمدللہ القرآن الممدوح میں قرآن کریم کا الفاظ کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ جو سیریز ہے، وہ جو ترجمہ ہے اردو میں، وہ دوسرا ایڈیشن یعنی کہ سیکنڈ ایڈیشن پلے سٹور پہ اینڈرائڈ ٹیلی فونز پہ فریلی بغیر کسی ہدیے کے دستیاب ہے۔ الحمدللہ چونکہ سیکنڈ ایڈیشن ہے تو اس میں فرسٹ ایڈیشن سے فیچرز زیادہ بھی ہیں اور بہتر بھی ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الممدوح کی ایپ سے قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھا جائے۔ ایپ کو کلک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قرآن کی صورتیں اور پارے دونوں مینشنڈ ہیں۔ پہلے ہم اوپر لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ نسخہ اوقاف KPK سے اپرووڈ ہے، اور پھر مولانا مفتی تقی عثمانی اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی دے اور ان کے لیے اس الممدوح کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ انہوں نے اس کی تقریض لکھ کے دی، انہوں نے اس طریقے کو نہ صرف اپروو کیا بلکہ بہت زیادہ سراہا اور فرمایا کہ مدرسوں میں، اسکولوں میں اس طریقے سے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے تاکہ ان کو ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر دیگر تقاریض بھی ہیں الحمدللہ، وہ بھی ہیں، اور کفالت، کیونکہ ٹائپسٹ کام کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اور اس کے علاوہ ایپ کے لیے بھی اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس ایپ کو ان کے لیے، ان کے والدین، اہل و عیال، بچوں کے لیے، احباء کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ پھر طریقہ کار، القرآن الممدوح کا سب سے ڈیٹیل میں طریقہ کار ترجمے میں موجود ہے۔ ابھی تو صرف اردو میں ہے اور انگلش سیریز اس کی اللہ کا کرم ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی جلد آ جائے گا۔ یہ سارا طریقہ کار اس کا مینشنڈ ہے، اور پورا طریقہ یکمشت اکٹھے سمجھنا ضروری نہیں، گاہے بگاہے اس میں آ کے اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی اس کے کچھ معاونین کرام ہیں، مصادر و مراجع، جن کتابوں سے ہم نے استفاضہ لیا، اور انتصاب ہے، اور یہ کچھ دیگر ڈیٹیل ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ القرآن الممدوح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ ایسی گردانیں بنوائیں جو کہ انتہا سے زیادہ سمپل ہیں، اور اس سے ہمیں الممدوح کے سٹائل کو، قرآن کریم کی عربی کو، اور پھر عربی کو ہی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی گردانیں پہلے ہمارے ناقص علم کی میں تو نہیں موجود کہ اتنی سادگی سے گردانیں بنی ہوں، اور اس کے بعد پھر گردانوں کی تحلیل کر کے الممدوح کے سٹائل میں یہ مینشنڈ ہیں۔ بہت ہی کچھ موٹی موٹی گردانیں، تمام گردانیں تو کور کرنا ممکن نہیں، اور ان کی ضرورت بھی نہیں تھی شاید۔ اس کے علاوہ جو بہت ہم کامنلی یوز کرتے ہیں الفاظ السلام علیکم، اس کی گردان کے متکلم، مخاطب اور غائب کے لیے کون سی گردان استعمال ہوگی؟ علیہ السلام، جزا اللہ، جو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، تو اس میں اصل میں یہ سارے لوگوں کے لیے متکلم، مخاطب اور غائب کے لیے کون سی گردان استعمال ہوگی؟ اور رضی اللہ عنہ اس کی، تاکہ جب ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا پڑھیں گے تو ہم ریلیٹ کریں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا کرم ہے کہ قرآن کریم کی تدوین کی، ترتیب اور تقسیم کی بہت ہی بریف سی ہسٹری کہ وہ کس طرح سے قرآن کریم اکٹھا کیا گیا تھا، وہ یہاں پہ مینشن کر دی گئی۔ اور پھر سورتوں کے، ان کے نام، سورت کے نام کا معنی، نام کا تحلیل، سورت میں کتنی آیات مبارکہ ہیں، کتنے رکوع ہیں، وہ سورت کس پارے میں ہے، اور اس نسخے کی کس صفحہ نمبر پہ موجود ہے، یہ اس کے اندر درج ہے۔ اور پھر منازل اور پارے، الحمدللہ یہ چیز ثابت ہے کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ قرآن کریم بہت شوق سے پڑھتے، اور وہ تو اتنا زیادہ پڑھتے تھے، لیکن پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہ پڑھو کہ تم نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، کہ یہ بھی آقا علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ لوگ اتنا قرآن پڑھیں کہ وہ اتنی تیزی میں پڑھیں کہ 3 دن سے کم میں ختم کیا جائے۔ پھر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، ان میں سے میں یہ ثابت ہے کہ 7 حصوں میں قرآن کریم کو ڈیوائیڈ کیا تاکہ کہ وہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کر سکیں، اور ان حصوں کو ہسٹری میں ملتا ہے کہ حزب کہتے تھے، اور پھر منزل کہتے ہیں۔
تو بعد میں یہ جو ہم نے لسٹ بنائی ہے اس میں یہ ہر منزل کے اندر کون کون سا سپارہ ہے، کون کون سی صورت ہے، اور وہ اس کی آیات کتنی ہے اور پارے میں کتنی آیات ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی منزل میں کوئی صورت ڈیوائیڈ نہیں ہوتی، بریک نہیں ہوتی، جبکہ سپاروں میں صورتیں بریک ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل سورۃ البقرہ ہی 2.25 سپارے کے اندر موجود ہے، پہلے 3 پاروں میں سورہ بقرہ موجود ہے، سورہ یاسین بریک ہوتی ہے، سورۃ الحجر بریک ہوتی ہے، تو بہت ساری صورتیں بریک ہوتی ہیں، لیکن منازل میں صورت بریک نہیں ہوتی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب کرام نے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور وہ ایگزیکٹ یہی حصے تھے، اس پہ مختلف آراء ہیں، لیکن جتنے میریکولس یہ منزلیں ہیں آگے ہم پڑھیں گے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے، قوی گمان یہی ہے کہ اصحاب کرام نے ہی اتنے اچھی ترتیب سے ان منزلوں کو بریک کیا ہوگا، اور یہی گمان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک الہامی مدد شامل ہے، کیونکہ بہت زبردست منزلیں ہیں جب ہم اس پہ غور کریں تو۔ پھر حروف مقطعات، قرآن کریم میں کتنے حروف مقطعات ہیں، اور پھر ایک ایک طرح کے حروف مقطعات کہاں کہاں مینشن ہوئے ہیں، جیسے کہ الف لام را سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ یوسف میں بھی ہے، اس طرح الف لام میم کہاں کہاں مینشنڈ ہے اس کی تفصیل اس فائل میں موجود ہے۔ اور پھر چند دیگر شماریات، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے کروایا، کسی بندے کا کوئی کمال نہیں، یہ اس کے اندر یہ شماریات موجود ہیں کہ قرآن کریم کی صورت میں کتنے الفاظ ہیں، اور وہ پہلی دفعہ جو ہیں کون کون سے کتنے الفاظ پہلی دفعہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آخر میں دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے ہم نے شمار کیا، اللہ تعالیٰ غلطی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، تو ہماری شماریات کے مطابق قرآن کریم میں تقریباً 87,380 ورڈز ہیں، 87,380 الفاظ ہیں، اور اس میں سے 17,000 تقریباً 17,000 سے 17,43 ورڈز ہیں جو کہ پھر بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 17,000 ورڈز ہیں اس میں تجوید کے جو تھوڑے بہت معمولی فرق بھی ہیں، اس سے ہم نے الفاظ کو الگ الگ گنا ہے۔ فار ایگزامپل قالو ہے، جس میں ایک میں سمپل قالو ہے اور ایک میں قالو میں جو ہے اینڈ میں مد آ گئی ہے، تو ہم نے ان کو 2 الگ قالو گنا ہے، حالانکہ وہ اس کا فرق ہے، تجوید کا فرق ہے، لیکن ہم نے ان کو الگ بھی جب گنے تو 17,000 الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو ان الفاظ کے 58% کلمات پہلے پارے میں پہلی مرتبہ آ چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 60% الفاظ کو پہلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں اگر ہم سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی جو 141 آیات ہیں پہلے پارے میں وہ ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر ہم ان شماریات کے مطابق گنیں تو سورۃ الاعراف کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ سے سورہ اعراف تک، تو 80% الفاظ کو ہم پہلی دفعہ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ آگے جا کے پھر الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے جو الفاظ قرآن کریم میں 100 دفعہ سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں، ان الفاظ کی اگر ہم فہرست الگ کر لیں تو تقریباً 45 سے 48% قرآن کریم تو انہی الفاظ کا ہے جو 100 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں، اور وہ خود الفاظ تقریباً 85-86 کے قریب ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ صرف اس موٹیویشن کے لیے ہے یہ شماریات کے قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں، سورہ بقرہ سے شروع کریں تو بہت جلدی قرآن سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے، صلوات کی بک میں مینشنڈ ہے، یہاں بھی ایک فائل بنا دی گئی الحمدللہ سجود تلاوت کی۔ سجود تلاوت انسان کا دل کرتا ہے کہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے اور سجدہ کرتا جائے، اور یہ بہت ایک قوی وظیفہ بھی ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہر آیت سجدہ پڑھیں اور سجدہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، رشتہ تمام سجود تلاوت کر لیں ایک دفعہ میں، تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اس فائل میں سجود تلاوت کو الگ کر دیا، ورنہ قرآن میں فلیگ کیا ہوا ہوتا ہے ایک ایک آیت سجدہ کو، تو یہاں پہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ساری اکٹھی الگ کر دی، اور بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، اللہ کا انسان شکر ادا کرتا ہے جب وہ ایک ایک آیت سجدہ پڑھتا جاتا ہے اور سجدہ کرتا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے سورۃ الاعراف سے سجود تلاوت شروع ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارے سجود تلاوت یہاں پہ مینشنڈ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیولپر کی بھی جنہوں نے اتنی اچھی ایپ بنائی ان کی ڈیٹیل موجود ہے، آپ ریٹ کر سکتے ہیں، آپ اس ایپ کو شیئر کر سکتے ہیں، یہ خیر دنیاوی چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بک مارک موجود ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کسی بھی جگہ پہ آیت اس کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ آپ بک مارک کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہ آپ جب دوبارہ قرآن کریم کو فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے بک مارک کیا تو
دوبارہ جب آپ قرآن کریم کو کھولیں کہ اچھا میں نے کہاں تک پڑھ لیا تھا، میں ادھر سے آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ کوئی خاص بات آپ نے لگ کی تھی، تو یہ دیکھیں سارے بک مارکس موجود ہیں۔ تو ابھی جو میں نے کیا تھا سورہ ہود والا آخری تھا، تو اس میں ہم آ گئے اور ان کو پھر آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں مین فائل پہ۔ تو قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو منازل ہیں یہ بہت میریکولس ہیں۔ اگر آپ پہلی منزل میں سورۃ فاتحہ کے بعد دیکھیں تو 3 بڑی صورتیں ہیں، یعنی ٹوٹل 4 صورتیں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ پہ تو بہت بحث ہے، تو اس کو اگر ہم ایک پہلی صورت کاؤنٹ کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد 3 پہلی جو ہیں بڑی صورتیں، تو وہ ہو گئیں 4 صورتیں ہو گئیں، ایک سورۃ فاتحہ اور 3 بڑی۔ نیکسٹ حزب میں 5، منزل 3 میں 7، منزل 4 میں 9 صورتیں، منزل 5 میں 11 صورتیں، منزل 6 میں 13 صورتیں، اور منزل 7 میں 65 صورتیں، اور 65 بھی 13 کا ملٹیپل ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، قوی گمان یہی ہے کہ منزلوں میں ڈیوائڈ اصحاب کرام نے ہی کیا تھا۔ اب ہم ایک ایک حزب کو کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دور میں جو اصحاب کرام نے 7 حصوں میں کر لیتے تھے ڈیوائڈ قرآن کریم کو، اس کے لیے حزب کا لفظ آیا ہے، تو وہ ہم نے حزب بھی لکھ دیا اور منزل بھی لکھ دیا۔ اب اس حزب کو ہم اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم انڈیکس آ جائے گا کہ اس حزب میں کون کون سی بیسکلی صورت ہے۔ تو دیکھ لیں سورہ فاتحہ ہے، اور پھر 3 بڑی صورتیں، سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء ہے۔ لیکن ہم نے پاروں کو بھی، چونکہ وہ بہت زیادہ معروف العام ہے، تو پاروں کا بھی ہم نے ختم نہیں کیا، پاروں کا منشن بھی یہاں پہ ہے، صورتوں میں بھی ہے۔ تو یہ والے پارے ہیں جو کہ پہلی منزل میں آتے ہیں، اور پارہ نمبر 6 ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اس کا شروع کا حصہ منزل نمبر 1 میں آتا ہے، اور بعد کا حصہ اس کا منزل نمبر 2 میں آ جاتا ہے۔ منزلوں میں کوئی صورت بریک نہیں ہوتی، اور سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی کوئی صورت پڑھتے تو اس کو شروع سے سٹارٹ کرتے، وہ شروع سے ایک صورت کو پڑھتے ہوتے تھے۔ تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی صورت کو بیچ سے پڑھنا شروع کیا ہو۔ تو اس لیے منزلیں افضل ہیں سپاروں پہ، کیونکہ منزل کے اندر کوئی بھی صورت بریک نہیں ہوتی۔ اور یہ اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخری 7ویں منزل میں جتنی صورتیں ہیں ان کی تفصیل ہے سپاروں کی بھی، اور 65 صورتیں ہیں، تو کوئی صورت بھی بریک نہیں ہوتی۔ ہاں، سپارے ضرور بریک ہوتے ہیں منزل کے اندر۔ اور پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، سرچ کرنے کے لیے اوپر ہم دیکھیں تو ہم انگلش نیم سے اس لیے سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ انگلش نام تو پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن انگلش ٹائپ کرنا ایزی ہوتا ہے۔ بہت لوگوں سے ٹائپ نہیں ہو رہا ہوتا جو اردو ہے۔ تو دیکھیں اخلاص ہم لکھ رہے تھے تو اخلاص آ گئی۔ اسی طرح سے اردو ٹائپنگ کریں گے تو اردو آ جائے گا۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں عربک، یعنی کہ عربک میں ہم ٹائپ کرتے ہیں تو قاف لکھا تو سورہ قاف آ گئی، سورہ قمر آ گئی، سورۃ الواقعہ میں قاف آتا ہے وہ آ جائے گا، اور سورہ نمبر اگر لکھیں گے تو وہ سورت نمبر آ جائے گی جس کو ہم سرچ کر رہے تھے۔ تو سوری، یہاں پہ ہم پہلے اس کو جا کے ادھر سے نمبر پہ ڈالیں گے، کلک کریں گے، اور پھر اگر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سورت نمبر 100 کون سی ہے تو سورۃ العادیات آ جاتی ہے، یہ سرچنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر الحمدللہ۔ اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے پارے آگے، اور پارے جو ہیں یہ اصحاب کرام کے دور میں نہیں ڈیوائیڈ ہوئے، یہ تابعین یا تبع تابعین یا ان کے بھی بعد ڈیوائیڈ ہوئے، یہ ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو ڈیوائیڈ کروایا تھا تاکہ 30 دنوں میں قرآن کریم پڑھا ختم کیا جا سکے۔ اس پہ بہت زیادہ آراء ہیں، تو ہم اس پہ نہیں کہتے۔ اچھا، الف لام میم، یہ اس میں وہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پہلے آتی ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ تو الف لام میم پارہ نمبر 1 کا نام ہے، الحمد پارہ نمبر 1 کا نام نہیں ہے، اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 2، کیونکہ شروع اس لفظ سے ہوتا ہے، سیقول، ان قریب وہ کہیں گے، تو اس سے نام شروع ہوتا ہے۔ تمام پاروں کا نام جس پارے کا جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کے پہلے کچھ الفاظ اس پارے کا نام ہے، ٹھیک۔ اور پھر اگر آپ ادھر بھی بک مارک کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی پارے کو پڑھتے بھی بک مارک کریں تو بک مارک ہو جائے گا۔ اور سیکنڈلی جو لوگ اس میں اتنا ہی 4 کلرز والا ہے تاکہ آنکھوں کو اچھا لگے، بچوں کا دل لگے پڑھنے میں، اور پھر ذہن میں رہ بھی جائے کہ جو نیلے رنگ میں تھے وہ تو تحلیل تھی، تو اچھا وہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، اور جو سبز رنگ میں تھا وہ تو تحلیل کا معنی تھا، اور سرخ رنگ میں ترجمہ ہے، اور بلیک میں تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کہ قرآن کریم ہے، مصحف ہے۔ تو اس کے پھر نائٹ موڈ بھی اویلیبل ہے، اللہ کا کرم ہے اتنا خوبصورت کہ اکثر لوگ رات کو نائٹ موڈ میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو ان کو اس میں آسانی ہوتی ہے، تو نائٹ موڈ بھی موجود ہے۔ یہ 2nd ایڈیشن کی بہت اچھی سی اس کے اندر الحمدللہ فیچرز ہیں۔
تو ضرور پڑھیں قرآن کریم ترجمہ۔ الممدوح کی پوری ایک کاوش ہے، ادنا سی کوشش ہے کہ قرآن کریم کا عربی ہمیں ترجمے کے بغیر سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ جہاں کہیں تلاوت ہو رہی ہو، جہاں ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی قرآن کریم آئے تو ہم عربی پڑھیں اور ہمیں قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے زیادہ سے زیادہ اور بہت آسان طریقے سے۔ بہت زیادہ گرامر کی اصطلاحات میں ہم نہ جائے بغیر بھی، وہ بات کی سیڑھیاں ہیں، تیسری اور چوتھی سیڑھی ہم ضرور چڑھ سکیں کہ ہمیں ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارا یہی ہمارا ایک پوائنٹ ہے کہ زبان پہلے آئی تھی، گرامر بعد میں آئی تھی، تو زبان تو سمجھ آ جائے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اوروں سے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔